اور یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، حالانکہ آل محمد میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے، کوئی بھی ہو سب یہ کہتے ہیں کہ آل محمد صرف وہ ہیں، ازواج مطہرات نہیں۔ ازواج مطہرات تو پہلے آل محمد ہیں، اس کے بعد دوسرے ہیں، طیبات پہلے وہ ہیں، طاہرات پہلے وہ ہیں، مطہرات پہلے وہ ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ان کی نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا یا لسان نبی ہے، اے نبی کی بیویوں، ساری فضیلتیں ان کی ہیں، لیکن ان کی فضیلتیں ان سے چھین کر دوسروں کو دے دی ہیں۔ حالانکہ فضیلت ان کو بھی ہے، لیکن حقیقت میں جو اصل فضیلت کے مستحق ہیں وہ ازواج طاہرات مطہرات ہیں، ان آل محمد نے کوئی شمار نہیں کرتا۔ روزہ افطار کرنا چاہیے کھجور سے یا پانی سے۔ ہاں، یہ نمک کی روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے اور بناوٹی ہے، لیکن کوئی بیان نہیں کرے گا، اس کو بھی چھپا رکھا ہے۔ کھجور سے افطار کرنا چاہیے، نہیں بتاتے، نمک سے افطار کرو، کھجور سے افطار، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرو، لیکن اس چیز کو بھی چھپا رکھا ہے کہ دعا پڑھی جاتی ہے اس سلسلے میں افطار کی، وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور جو حدیث میں ثابت ہے وہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ آگے ابو داؤد کی حدیث ہے، ہاتھ میں پیالہ ہے، اذان ہو گئی، رمضان کا مہینہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ پیالے میں ہے جب تک اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے اس وقت تک اسے رکھے نہیں۔ یعنی اگر پانی ہے تو پانی پی لے، اس میں اگر کوئی کھانے کی چیز تو کھا لے۔ کتنا آسان دین تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، اور اب اس حدیث کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ تہجد اور تراویح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں کہ 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرو پہلے، اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعتیں لمبی ہوں گی اور بڑی طویل ہوں گی، پھر اس کے بعد بھی طویل ہوں گی، اس سے کم ہوں گی، اس کے بعد طویل ہوں گی، اس سے کم ہوں گی، یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس طرح 11 یا 13 رکعت پڑھی جائے گی۔ اس پر کسی کا عمل نہیں ہے کہ 2 رکعتیں ابتدا میں بالکل ہلکی ہلکی پڑھی جائیں اور تیسری چوتھی جو ہے بہت لمبی ہو، کہیں اس پر عمل نہیں ملے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا فعل جو ہے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور اب کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، جماعت المسلمین کی مسجدوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یوم النحر 10 تاریخ یہ حج کے متعلق ہے کہ یوم النحر 10 تاریخ کو اگر شام ہو جائے اور طواف نہ کر سکے، 10 تاریخ کو اگر شام ہو جائے اور طواف نہ کر سکے تو احرام دوبارہ باندھنا پڑے گا، اور جب تک طواف نہ کر لے اس وقت تک احرام نہیں اتار سکتا۔ یہ حدیث ابو داؤد وغیرہ کی صحیح ہے، بالکل کوئی عمل نہیں کرتا۔ حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منا ہی میں شام ہو جاتی ہے اور مکہ معظمہ نہیں پہنچ سکتے، بیان کوئی نہیں کرے گا۔ دین سازی، مسائل سازی، فتوے دینا، اسلام کامل ہو چکا، مکمل ہو چکا، اس میں کسی قسم کی خامی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فتوے دے کر حلال و حرام کیا جا رہا ہے، اور یہ صریحاً دین سازی ہے۔ دین سازی کے شرک کو کسی نے بیان نہیں۔ شرک کے بہت سے اقسام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس شرک کو کسی نے بیان نہیں کیا کہ فتوے بازی نہیں ہونے چاہیے۔ کسی فتوے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی اور نہ کسی فتوے سے کوئی چیز حرام ہوگی۔ حلال و حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال و حرام کیا۔ اس شرک کو بیان کیوں نہیں کیا گیا، اس کی کوئی خاص وجہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ یہ تو علماء خود ہی کرتے ہیں، اگر وہ بیان کر دیں تو لوگ گریبان میں پکڑ دیں گے کہ یہ شرک تو آپ ہی کرتے ہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں۔ ہاں، مگر وہ اس شرک کو مانتے تو ہیں، اس فتوے عمل تو کرتے ہیں، وہ بھی شریک ضرور ہیں، مگر ابتدا علماء سے ہوتی ہے، لہٰذا علماء اس کو بیان نہیں کرتے کہ دین سازی بھی شرک ہے، مسائل سازی بھی شرک ہے۔ دعا شروع کریں، دعا کریں تو دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے۔ خیر، یہ تو سب جانتے ہیں کہ حمد ہونی چاہیے، مگر یہ کوئی نہیں بیان کرتا کہ حمد کے الفاظ کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، اس حمد کے بعد دوسرے حمد کی جائے گی۔ ان الفاظ کو کسی نے بیان کیا کہ دعا کیا کرو تو سب سے پہلے یہ الفاظ کہا کرو، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔
اور پھر دعا کے سلسلے میں ایک بات اور بھی ہے کہ دعا میں ہاتھوں کو دراز کر لے، تان لے، تن جانے چاہیے ہاتھ، یہ بغلیں کھل جانی چاہیے، ہاتھ دراز ہو جانے چاہیے. بہت حدیث ہیں جن کو سب کو سب منہاج میں نقل کر دیے، اسی وجہ سے کہ اعتراض ہوتا ہے ساری نقل کر دیں. آپ کے پاس آج گرائی کا ایک گلدستہ موجود ہے، آپ دکھائیں گے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو دراز کر لیا کرتے تھے دعا کرتے اور بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جایا کرتی تھی. اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، دعا کرتے ہیں تو اس لاپرواہی کے ساتھ کہ بغلیں ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ اس طرح سے ہوتے ہیں، زبان ہلتی نہیں ہے، بس امام کچھ پڑھ رہا ہے باقی سب نہیں. دعائیں کرتے ہیں گھروں پر جا کر تعزیت کے طور پر جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کرتے ہیں، اور جب رخصت ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. ایسے ہی دعا کرتے ہیں، کہ طریقہ دعا کا وہ نہیں اختیار کرتے. خیر وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، یہ بھی تو بدعت ہے کہ جا کر تعزیت کی جائے تو جاتے ہی پہلے فاتحہ پڑھی جائے، پہلے مخلوق کی دعا کی جائے، اور وہاں سے جب اٹھے تو پھر دعا مخلوق کی جائے. یہ ساری بناوٹی چیزیں اور بدعات ہیں، لیکن علماء خود کرتے ہیں، میں نے دیکھا کرتے ہوئے، اور ان لوگوں کو کرتے دیکھا ہے جو کہتے ہیں صرف قرآن مجید اور حدیث مانتے ہیں، ہم کسی کی نہیں مانتے. ان کو دیکھا ہے اور وہ بھی کام کرتے ہیں. پردے ڈال دیے نا اسلام پر. ہاں جی، اجتماعی دعا، فرض نماز دعا، اجتماعی دعا سب کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ یہ بدعت ہے، لیکن اس پر پردہ ڈال رکھا ہے، کوئی بیان نہیں کرتا. مقررہ اوقات میں مقررہ دعائیں ہیں. روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے. اس قسم کی سینکڑوں دعائیں ہیں، لیکن کوئی نہ تو بتاتا ہے، نہ یاد کراتا ہے، اور نہ وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں بھی یاد نہیں. رات کو سوتے وقت برتنوں کو ڈھانک دیا جائے، حکم ہے بسم اللہ کہہ کر برتنوں کو ڈھانک دو. کوئی سناتا ہے اور کوئی کرتا ہے. سب کے مکان جا کر دیکھ لیں آپ. ہاں، جماعت المسلمین میں سب ہوتا ہے جو واقعی صحیح معنوں میں مسلم ہو چکے ہیں، کچے نہیں، جمعے کی نماز پڑھ کر چلے جانے والے اور برائے نام اپنے آپ کو مسلم کہنے والے، جماعت کے کسی کام میں شریک نہ ہونے والے، جماعت سے لا تعلق، جمعے کی نماز پڑھ لی یا عید کی نماز پڑھ لی، ان کے متعلق میں نہیں کہہ رہا ہوں. جماعت کے صحیح معنوں میں ارکان ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور برتن ڈھانک دیتے ہیں. ہاں، ڈھانکنا چاہیے، الٹا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ڈھانکو، بسم اللہ کہو، ڈھانکو. نصف شعبان کے بعد روزے، جب شعبان آدھا ہو جائے تو روزے کے معنی سے کوئی بیان نہیں کرتا. بالوں کے بال سب مونڈتے ہیں، کوئی بیان کرتا ہے کہ نہیں بالوں کے بال مونڈنے نہیں چاہیے بلکہ اکھاڑنے چاہیے. میں بھی آپ لوگوں کو سمجھتا ہوں، سمجھ چکا ہوں بار بار کہ بغلوں کے بال اکھاڑ کریں اٹھانا کریں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پکڑے اچھا اٹھائے کھینچ دیں. یہ غلط طریقہ ہے کہ بغلوں کے بال جو ہے مونڈے جائیں، مونچھوں کے بال مونڈے جائیں. مونچھوں کے بال مونڈے نہیں جائیں گے، اکثر منڈواتے ہیں تو اس طرح پھرواتے ہیں. مونچھوں کے بال کترے جائیں گے مبالغے کے ساتھ، لیکن مونڈے نہیں جائیں گے. ہر کام کے لیے الگ الگ لفظ ہیں. آج حدیث میں جس طرح جو لفظ آیا ہے ہم اس طرح عمل کرتے ہیں، کسی لفظ کو چھپاتے نہیں. اس لیے جو چھپاتے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بال نہیں اکھاڑتے، وہ بال منڈواتے ہیں. سر کے بال نہ منڈوائیں، اس لیے یہ خارجوں کی نشانی ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے آدمی سر کے بال منڈواتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خارجوں کی علامت جب پوچھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیما متعلق ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ سر مڈاتے ہوں گے. اگر صحابہ کرام بھی سر مڈاتے ہوتے تو پھر علامت کیا ہے؟ تو دونوں یکساں ہو گئے. معلوم صحابہ کرام سر نہیں مڈایا کرتے تھے، وہ چھوڑ دیجیے عمرہ حج کی بات، وہ ایک خاص فعل ہے سنت کے مطابق کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بال رکھتے تھے. میدان جنگ میں جب مقابلہ ہوا ہے خارجیوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کا، تو کیا دونوں سر مڈاتے تھے؟ مقابلہ کس سے ہو رہا تھا؟ جب خارجیوں سے مقابلہ ہوا وہ بھی سر مڈا رہے ہیں، یہ بھی سر مڈا رہے ہیں. پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان یہی تھی کہ خارجی سر مڈاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدترین مخلوق ہوں گے وہ، ان کو قتل کرنے کا اتنا ثواب ہے، بہت ثواب. مگر تھے کیسے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قرآن مجید کو مزے لے کے پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کی نمازوں کے مقابلے میں آپ صحابہ کرام سے فرما لیں، ان کی نمازوں کے مقابلے میں